یہ باب ہے قرات کے وجوب کے بارے میں، یعنی نماز میں قرات کرنا واجب ہے امام کے لیے، ماموم کے لیے یعنی مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں، حضر میں یا سفر میں، یعنی آپ اپنے مقام پر ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں یا سفر میں ہیں، باہر ہیں، اور خواہ نماز جہری ہو یا سری، ان سب صورتوں میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوانات ہیں جو انہوں نے یہ عنوانات قائم فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ عنوان بیان کرتے ہیں، اور عنوان کو ہم یہاں کی اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور اس عنوان کو وہ اس طرح باندھتے ہیں کہ جو حدیث میں بات آئی ہے، عام طور پہ جو حدیث میں مضمون ہے وہ اس کو عنوان بناتے ہیں، اور حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے عنوان میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس سارے سلسلے میں ظاہر ہے کہ اپنی فکر، اپنے اجتہاد اور اپنے مذہب کے مطابق چلتے ہیں۔ جو ان کا مذہب ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے درمیان لاکھوں لوگ ہیں، امام ہیں، ائمہ ہیں حدیث کے، فقہ کے، ان میں ایک امام بخاری بھی ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بھی ایک نظریہ اور اپنا ایک اجتہاد ہے، اور ان کا ایک مذہب ہے فقہی، تو اس کے مطابق پھر وہ عنوان قائم کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق عام طور پہ احادیث بھی لاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ اپنے مذہب کو عنوان میں تو ڈالتے ہیں مگر حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ یہ ہے بات سمجھنے کی، یعنی انہوں نے اپنا مذہب بیان کیا کہ امام بھی قرات کرے گا، مقتدی بھی قرات کرے گا، یہ عنوان میں ڈالا ہے انہوں نے، مگر جو حدیث بیان کی ہے اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ مقتدی قرات کرے گا۔ تو اب خالی بخاری جو ہے رٹ لینے سے بات نہیں بنتی نا، بخاری کے لیے فہم بھی چاہیے، یہ دیکھنا ہوگا نا کہ حدیث ہے اصل، تو اوپر تو ان کا اپنا مذہب ہے، اور مذہب جیسے اور لوگوں کے مذاہب ہے ایسے ان کا بھی ایک مذہب ہے، اور پھر سب اپنے اپنے مذاہب کے سلسلے میں قرآن سے و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا مذہب زیادہ طاقتور ہے، زیادہ مدلل ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ تو بہرحال ہم جس مذہب کے پابند ہیں وہ ہے فقہ حنفی، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہیں، تو انہوں نے بھی یہ مسائل بیان کیے ہیں، تو پھر وہ اپنی دلیل بیان کرتے ہیں، اور وہ امام بخاری سے بہت پہلے ہوئے ہیں، وہ تابعین میں سے ہیں، تو تقریباً 100 سال کا وقفہ آتا ہے بیچ میں۔ تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب کے مطابق یہ بات کی ہے، تو وہ ہم پہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، جو امام بخاری کی تقلید کا قائل ہے تو ٹھیک ہے، جو لفظ انہوں نے لکھ دیا اس کے پیچھے چلتے رہو، تو ہم یہی تو کہتے ہیں اگر آپ امام بخاری کے مقلد ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور جس طرح امام بخاری ایک امام ہیں، ان سے کہیں زیادہ بڑے امام ابو حنیفہ ہیں، اور ہر لحاظ سے بڑے، کہ علم میں بھی بڑے، زمانے کے لحاظ سے بھی تابعین میں داخل، اور پھر ان کے شاگرد تلامذہ ایسے کہ خود امام بخاری ان کی حدیثیں لاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کے تلامذہ سے روایت لیتے ہیں، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں داخل ہے۔ دیکھیں آپ یہ کتنا تفاوت ہے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں بی تفاوت راہ از کجاست تبا کجا، کے کہاں سے کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ امام بخاری کے مقلد ہیں، بظاہر وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں اور تقلید کے خلاف ہیں، اور تقلید کو وہ قرآن و حدیث سے انحراف سمجھتے ہیں،
مگر حقیقت میں وہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی بات کو حجت سمجھتے ہیں۔ تو اب اگر حدیث کی بات کریں کہ حدیث میں کیا ہے، تو چلیے اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو حدیث بیان کی ہے انہوں نے، اس کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں کہ مقتدی بھی قرات کرے گا، مقتدی تلاوت نہیں کرے گا۔ یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، اور اس کے پیچھے جو حدیث ان کے پیش نظر ہے اس میں بالکل صاف اور کلیئر کٹ موجود ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، وہ حدیث موجود ہے۔ میں اسی لیے آج یہ سب سے بڑی شرح لے کر آیا ہوں، اس دور کی اردو میں لکھی گئی سب سے بڑی شرح ہے یہ نعمت الباری، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ یہ 16 جلدوں پر ہے، اتنی موٹی جلدیں ہیں، سب کسی میں ہمت ہو تو پڑھے۔ 16 جلدیں ہیں، اتنی موٹی اور ضخیم۔ اس میں سے ایک ہے یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں ساری ابحاث ہیں، پھر سارے دلائل کہ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر ہم جس چیز پہ عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون سے دلائل ہیں اور کون سی احادیث ہیں۔ تو اب وہ سب اس کے اندر آ گیا۔ جب یہ شرح کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی بات، اور سارے حوالے پتہ چلیں گے، ورنہ تو بس کسی کی بھی کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ مسئلہ بالکل کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہمارے نزدیک مقتدی قرات نہیں کرے گا، امام بخاری کے نزدیک کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی رائے ہے اور ان کی کوئی دلیل ہوگی اس حوالے سے، لیکن حناف کے یہاں یہ ہے کہ مقتدی کے لیے قرات بنا ہے، چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، مقتدی جس کو ماموم کہتے ہیں وہ قرات نہیں کرے گا۔ تو میں یہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، یہ تو پورا ایک واقعہ ہے، میں اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں، اور اس میں وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو اس سے پہلے میں اس مسئلے کو یہی مکمل کر لوں کہ مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر جو احادیث ہیں وہ سنیے، اور احادیث ہی نہیں، اس میں جناب بڑے بڑے اجلہ تابعین اور پھر ان کے اوپر اصحاب، ایسے کئی حضرات جن کی رائے موجود ہے، جن کے فتاوی موجود، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیے۔ یہ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ اور امام عبد الرزاق بن حمام، یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک کی کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسرے کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس میں اب یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ان کا گمان تھا کہ وہ صبح کی نماز تھی۔ آپ نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ ایک شخص نے کہا، جی میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں کہہ رہا تھا، یعنی دل میں آپ سوچ رہے تھے، کیا ہوا جو قرآن مجھ سے کھینچ رہا ہے، یعنی پیچھے پڑنے کی وجہ سے قرآن کھینچ رہا ہے، یعنی میری زبان پر نہیں آ رہا، یہ حدیث۔ اس کے بعد دوسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق ہی میں یہ دوسری حدیث، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی ہے؟ نمازیوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جان لیا تھا کہ تم میں سے کسی نے مجھے خلل میں ڈالا۔ اس حدیث سے بھی منع ہو گیا۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا، تم میرے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہو، منع ہو گیا۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے۔ یہ دیکھیے، اس میں واضح طور پہ ہر مقتدی کے لیے فرما دیا کہ جب آپ امام بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہے۔ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قرات، جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یعنی مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آیا میں امام کے پیچھے قرآن پڑھوں؟ اب یہ صحابہ کرام کی رائے بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، نماز میں مشغولیت ہے اور تمہاری قرات کے لیے امام کافی ہے۔ ابو لیلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے امام کے پیچھے قرآن پڑھا اس نے فطرت سے خطا کی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ابو نجاد نے حضرت سعد سے روایت کیا کہ میری خواہش ہے کہ جو امام کے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں انگارے ہوں۔ یہ حضرت سعد نے فرمایا۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام کے پیچھے قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ یہ حضرت زید بن ثابت جو صحابی رسول ہیں انہوں نے فرمایا۔ نافع اور ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں امام کا قرآن پڑھنا کافی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے۔ اسود نے کہا، اگر میں انگارے چباؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں امام کے پیچھے قرآن کو پڑھوں، جبکہ مجھے معلوم ہو کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ حضرت جابر کا فرمان۔ حضرت زید بن ثابت کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، خواہ امام جہرن پڑھے یا سرن، یعنی ظہر و عصر کی نماز میں، یہ سرن کہلاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے امام کے پیچھے قرآن پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ الاسود بن یزید نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں مٹی بھر دی جائے۔ اندازہ کیجئے آپ۔ ابو ہارون نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے فرمایا اس کے لیے امام کافی ہے۔ تو یہاں سے بھی منع ہوا۔ سعید بن جبیر، یہ تابعین کا سلسلہ دیکھیے شروع ہو رہا ہے۔ سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن المسیب نے کہا، امام کے لیے خاموش رہو۔ محمد نے کہا، میرے علم کے مطابق امام کے پیچھے قرآن پڑھنا سنت نہیں ہے۔ ابراہیم النخعی امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کو مکروہ کہتے تھے۔ ضحاک امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تمام اصحاب امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کا امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا اس کا قرآن پڑھنا ہے۔ اب آپ گنتے جائیے، دیکھیے کتنے اقوال ہیں، کتنی حدیثیں ہیں۔ ابو اسحاق شیبانی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ عہد لیا کہ تم امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھو گے، اور عبداللہ بن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام کے ساتھ قرآن پڑھنا فطرت میں سے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں پتھر بھر دوں۔ علقمہ بن قیس نے کہا، میری خواہش ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں مٹی بھر دی جائے۔ اسود نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں انگارے بھر دیے جائیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، اور ہمارے شیوخ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے امام کے پیچھے قرآن پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو کیا اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے، خواہ سری نماز ہو یا جہری؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ ہے جناب، یہ درجنوں حوالے ہیں، اور یہ سارے بھی نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے چند جمع کر کے ہمیں بتا دی، اور یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کے لیے مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ امام طحاوی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اور دیگر۔ تو یہ سب کچھ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے
پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ نماز میں قرات کر لے؟ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ ہماری دلیلیں ہیں، اس پر ہم چل رہے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ ان کے اپنے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر یہ چیز نہیں آ رہی، وہ میں ابھی حدیث بیان کرتا ہوں.